وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر بسنے والے ہر جانور، ہر حیوان کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیے۔ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود اپنی مہربانی سے ذمہ کرم پہ لیتا ہے۔ یعنی اس سے یہ بتانا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تمہیں رزق کی فکر کم از کم نہیں ہونی چاہیے۔ معاش کے لیے، رزق کے لیے تگ و دو کرنا آپ کا کام ہے، لیکن اسی میں لگے رہنا، عبادت کو چھوڑ کر، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ یعنی اس لیے محنت کرنا کہ ساری زندگی جاب کرنا، کہیں کام کرنا کہ مجھے روٹی اچھی مل جائے، رزق اچھا مل جائے، یہ کوئی کام نہیں ہے۔ فرمایا اس لیے رزق کماؤ کہ یہ بھی رب کا آرڈر ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کہتے تھے کہ آپ خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیوں نہیں لے لیتے؟ آج کل کتنے لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا کسی کی غربت کا۔ ہم نے تو سنا بھی ہے کہ مطلب مولوی بن جاؤ گے تو کھاؤ گے کدھر سے؟ کیا آپ کے گھر تو 3 مہینے چولہا نہیں جلتا؟ تو اگر اللہ نے نبوت ہی دینی تھی تو ہم امیر ہیں، ہمارے پاس کس چیز کی کمی؟ ہمیں نبی بنا دیتا۔ دیکھیں آج وہی بات ہو رہی ہے، انبیاء کے وارث علماء ہیں جن کے اوپر اس طرح کے جملے کسے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ذکر فرما دیا کہ محبوب تجھے یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے خزانے لے آؤ، اللہ سے یہ لے آؤ، اللہ سے وہ لے آؤ، اللہ وہی کرتا ہے تمہاری طرف، ہماری طرف کیوں نہیں کرتا؟ جبکہ ہم زیادہ امیر بھی ہیں اور زیادہ ہم سردار ہیں، کوئی اپنے علاقے کا سردار، کوئی کہاں کا سردار، اور آپ کی تو پیدائش سے پہلے آپ کے والد صاحب بھی فوت ہو گئے تھے۔ ایک غریب گھرانہ، اللہ اکبر، 3 مہینے چولہا نہیں جلتا، یہ کیسی مطلب ہے کہ آپ کے اللہ کی آپ کے ساتھ یاری ہے؟ نبوت آپ کو دے دی، باقی کچھ بھی نہیں دیا، کوئی خزانہ نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی کھانے پینے کا کوئی اچھا سسٹم نہیں۔ تو یہ چیزیں وہ جملے کسا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب غم نہ کر، غالب تو نہیں ہونا ہے، جو امارت تیرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں، یہ تو تیرے اوپر آزمائش ہے۔ تجھے میں نے اپنا حبیب بنایا، اور ایسا حبیب بنایا کہ لولاک لما خلقت السماوات والارضین، زمین و آسمان ہی نہ بناتا اگر تجھے نہ بناتا۔ یہ کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا فاطمہ میں اگر چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ صبح کھا کے شام کو میرے پاس نہ ہو، پھر اپنے رب سے مانگوں یا اللہ دے نا مجھے۔ تو اس چاشنی کو کون جانے، اور یہی برکت ہے، یہی برکت ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے برکت دیکھی ہے کہ برکت کہتے کسے؟ نہ ہو تو بندے کی 2 لاکھ بھی تنخواہ ہو تو کوئی برکت نہیں۔ کتنے لوگ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں میری 1 لاکھ تنخواہ ہے، میری 1.5 لاکھ ہے، میری 2 لاکھ، اور پتہ ہی نہیں چلتا سر، بالکل پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ہم پھر سوچ رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہمیں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے پھر فرمایا مومن اور کافر کی مثال ایسے ہے جیسے اندھے کی اور دیکھنے والے کی، آنکھیارے کی۔ یعنی میں اور آپ مومن ہیں، اور ایک بندہ کافر ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، رسول اللہ کو نہیں مانتا، تو اللہ فرماتا ہے وہ اندھا ہے، نابینا ہے، اور ہم اکھیارے ہیں۔ کیوں؟ یعنی اس کا مطلب ہے دیکھ تو وہ بھی رہا ہے اپنے آنکھوں سے، لیکن اللہ نے اس کو نابینا کہا، اس لیے نہیں کہ وہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، آنکھ سے دیکھ سکتا ہے پر حق نہیں پہچان سکتا۔ یعنی اس کی آنکھیں ہیں لیکن حق قبول کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کے ہاتھ ہیں لیکن حق قبول کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کی زبان ہے مگر کلمہ نہیں پڑھتی۔ تو جو زبان کلمہ نہ پڑھے، جو آنکھ جو کان حق نہ سن سکیں اور حق کی طرف مائل نہ ہو سکیں، اللہ ان کو نابینا فرماتا ہے، اندھا فرماتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو جو بندہ مومن ہے بینا کرنا ہے، روشناس کرنا ہے دین سے۔ اگر ہماری آنکھیں کھلی ہیں تو یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہم کلمہ محمدی پر کتنا عمل کرتے ہیں، ہم دین محمدی پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ جتنا عمل زیادہ اتنی بینائی زیادہ، اتنی روحانیت زیادہ۔ پھر آگے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ہے وہ دعوت دی قوم کو کہ بھئی آپ توحید کی طرف آ جائیں، کلمہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ پڑھ لیں، جیسے ہم محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا نوح نجی اللہ پڑھ لیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ سمجھایا تو نوح نے نہیں سمجھے تو عذاب نازل کیا، اور پورا اس کا ذکر ہے کہ کیسے عذاب نازل کیا۔ حضرت نوح کو فرمایا کہ تم ایک کشتی بناؤ، اور وہ کشتی بنا رہے ہیں اس لیے کہ اللہ نے آرڈر دیا، یہ مذاق اڑا رہے ہیں، کہانی کس سے، اس طرح کی بات ہے جس طرح آج کل جملے کسے جاتے ہیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام ہے کہ آگے سے مسکرائے جاتے ہیں اور فرمائے جاتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے مان لو۔ وہ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں،
اور پیغمبر مذاق نہیں اڑاتے، اس کا جواب نہیں دیتے، غصہ نہیں فرماتے، آپ فرماتے ہیں مان جاؤ تو بہتر ہے، نہیں تو کشتی تو تیار ہو ہی رہی ہے۔ پھر جب تیار ہو چکے تو اس وقت بھی کہنے لگے ہاں جی تیار ہوگی، اب کیا ہوگا، عذاب تو ابھی تک نہیں آیا۔ ایسے ہی بس آپ کی قصے کہانیاں ہی ہیں کہ اللہ کا عذاب، کون اللہ، کہاں کا عذاب، کیا بات ہو رہی ہے۔ بیٹے نے انکار کر دیا، کہا جی نہیں مانتے، کون سی کشتی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بھائی کشتی پہ سارے بیٹھ جو جوڑا جوڑا تو بٹھا لیتا ہوں میں، جو جانور ہے وہ تو بیٹھ گئے، ہائے ہائے، عام جانور یعنی انسانوں کے علاوہ جو تھے وہ تو بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، لیکن یہ انسان تھا جو سرکش تھا، اور جنات تھے جو سرکش تھے وہ نہ بیٹھے، کچھ انسان بیٹھے اور اکثریت نہ بیٹھے، کچھ جنات بیٹھے اور اکثریت نہ بیٹھے، اور وہ جو نہ بیٹھے ان میں ہی حضرت نوح کا بیٹا بھی تھا، ٹھیک ہے۔ نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بھئی آؤ بیٹھ جاؤ، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ بارش برس رہی ہے، سیلاب آ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں ابھی تو یہ آ رہا ہے، یہ تو نارمل روٹین کی بات ہے، کبھی بارش ہوتی ہے پانی چڑھ جاتا ہے، یہ تو کوئی ایسی کوئی سچائی کی مثال تھوڑی ہے۔ تو لوگوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی، زیادہ بارش ہوئی تو ہم ذرا چھت پہ چڑھ جائیں گے، تو اسی طرح وہ چھتوں پہ چڑھ گئے، اوپر چڑھ گئے، ٹیلوں پہ چڑھ گئے، اور جب بہت زیادہ ہوئی تو وہ انہوں نے کہا ہم پہاڑی پہ چڑھ جائیں گے۔ دودھی پہاڑ پہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کے ٹھہر گئی، فرمایا یہ ہے ہی نہیں، اس کو چھوڑ دے، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے۔ پتہ چلا اگر بیٹا غلط ہو تو باپ پر قصور نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہمارے یہاں فوراً کہتے ہیں وہ تو پیو بھی ہوئی جائیے، پتر بھی تو پیو ہی جائے اسی، اور ماں پیو بھی یہی جی سن، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے باپ ٹھیک ہوتا ہے، بیٹا غلط ہو جائے تو اس کا ذاتی قصور ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جو، نہیں بیٹھے تو وہ غرق ہو گئے۔ یہ تذکرہ پورا حضرت نوح علیہ السلام کا موجود۔ پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا، بہت سارے پیغمبروں کا ذکر موجود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جو ہے ان کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم باز آ جاؤ اللہ کی نافرمانی سے۔ تو انہوں نے کہا جی نشانی کیا ہے کہ آپ سچے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نشانی یہ ہے کہ یہ دیکھو میں اونٹنی نکالوں تو مانو گے؟ انہوں نے کہا جی مانیں گے۔ ایک چٹان میں سے اونٹنی نکلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، زندہ اونٹنی نکلی۔ انہوں نے کہا واہ کیا بات ہے، لیکن نہ ماننے کا پھر جو ہے نا اپنے اپنے بہانے اور ہیلے ہوتے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم آپ نے مہربانی کرنی ہے اس اونٹنی کو چرنے دینا ہے۔ میں نے کہا اس کے ساتھ کوئی مذاق کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کرنا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب الہی کا شکار ہو، اور ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ان کے پاس فرشتے آئے بشری شکل میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کا استقبال کیا، وہ بشری شکل میں آئے تھے، انسان کی شکل میں۔ یہ اس میں قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نور بشر بن سکتا ہے، نور بشری شکل میں آ سکتا ہے، جیسے کہ محمد رسول اللہ نور ہیں اور بشری شکل میں آئے ہیں، حقیقت حضور کی نور ہے۔ تو یہ قرآن سے ثابت ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بشری شکل میں آئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانے کا بندوبست اس انداز سے فرمایا کہ ایک بچڑے کو ذبح فرما کے اس کا بہترین گوشت جو ہے وہ تیار کیا، جیسے ہمارے ہاں کڑھائی کا تیار کی جاتی ہے یا کوئی روسٹ تیار کیا جاتا ہے، بہترین تیار کیا، بھنا ہوا گوشت جسے بولتے ہیں وہ تیار کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی آئے جی کھاتے ہیں، کھانا تیار ہے۔ تو انہوں نے ظاہر ہے وہ تو کھانے سے پاک ہے، فرشتے ہیں، تو انہوں نے ہاتھ کھینچے، انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں کھاتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرا خوف محسوس ہوا، تو بتایا گیا نہیں ایسا خوف محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رب نے فرشتے بھیجے ہوں۔ پھر آپ نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا، اور کچھ قوم مانی کچھ قوم نہ مانی، جو نہ مانی اس کے اوپر عذاب الہی آ گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ آپ کی جو قوم تھی وہ کم تولتی تھی، ان کو جو عذاب الہی آیا وہ کم تولنے کی وجہ سے آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم ہم جنس پرستی میں ملوث تھی، مرد کے ساتھ بدکاری کرنا، تو اس وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل ہو گیا۔ اور بھی انبیاء کا ذکر ہے، پھر فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یعنی یہ ہمارے لیے زبردست چیز ہے کہ ہم گناہوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ فرمایا توبہ کرو پھر بھی ختم ہوں گے، نیکی کر دو تو پھر بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں نیکیوں کی سعادت نصیب فرمائے۔